آج ہم ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ موضوع کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ 14 نکاتی امن معاہدے کی گہرائی میں جائیں گے اور پردے کے پیچھے چلنے والے ان اعلیٰ سطحی مذاکرات اور الٹیمیٹمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے اس ساری صورتحال کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ چلیں اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کی روٹین کچھ یوں ہوگی۔ ہم شروع کریں گے اس مجوزہ امن معاہدے سے، پھر اس 14 نکاتی منصوبے کو کھول کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد جوہری ٹائم لائن پر جاری سخت بحث اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے علاقائی تنازعات ہیں جو اس پوری صورتحال کو انتہائی الجھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مجوزہ امن معاہدے کی۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کی فضا میں سفارتی تجاویز اور انتہائی سنگین فوجی دھمکیاں دونوں ایک ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ ایک طرف امریکہ کا واضح الٹیمیٹم موجود ہے کہ اگر اس 14 نکاتی معاہدے کو مسترد کیا گیا تو ایک بہت بڑا اور بھرپور حملہ کیا جائے گا، اور دوسری طرف ایران نے بھی دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو اس کا ایسا بے مثال جواب دیا جائے گا جس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان شدید دھمکیوں کے بالکل بیچ وائٹ ہاؤس بظاہر کافی پرامید نظر آ رہا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک ون پیج مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس 14 نکاتی منصوبے میں ایسا کیا ہے جو مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی سفارتی دستاویز نہیں ہے۔ اس MOU میں کچھ بہت بڑے اور تاریخی تجارتی تبادلے تجویز کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے تحت ایران کو اپنے جوہری بم بنانے کے عزائم کو مکمل طور پر ترک کرنا ہوگا اور اپنی تمام زیر زمین جوہری تنصیبات کو بند کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران پر عائد سخت پابندیاں ہٹائے گا اور دنیا بھر میں منجمد کیے گئے اربوں ڈالر کے ایرانی فنڈز بحال کر دے گا۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایران کو آبنائے ہرمز کو بھی پوری طرح کھولنا ہوگا، اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو کھلی رسائی دینی ہوگی اور اپنا تمام پہلے سے افزودہ یورینیم ملک سے باہر بھیجنا ہوگا۔ مطلب شرائط دونوں طرف سے کافی بھاری ہیں۔ اور ان سب اہم فیصلوں کے لیے جو وقت تجویز کیا گیا ہے وہ حیران کن طور پر صرف 30 دن ہے۔ جی ہاں، صرف 1 مہینہ۔ یہ ایک ابتدائی مہلت ہے جسے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ دونوں فریقین کشیدگی کم کرنے کے عمل کا فوری آغاز کر سکیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ یہ مرحلہ وار طریقہ کار دراصل کتنا نازک ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ پہلے مرحلے میں ایران ہرمز میں جہاز رانی پر لگی اپنی پابندیاں ختم کرے گا۔ پھر دوسرے مرحلے میں امریکہ آہستہ آہستہ اپنی بحری ناکہ بندی ہٹا لے گا۔ لیکن تیسرا نقطہ صاف بتاتا ہے کہ اگر یہ بات چیت کسی بھی موڑ پر ناکام ہوتی ہے تو امریکی افواج فوری طور پر ناکہ بندی یا فوجی کارروائی دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ یہ بالکل ایک ٹائم بم کی طرح ہے جس کی سوئیاں مسلسل چل رہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس پوری بات چیت کے سب سے مشکل اور اٹکے ہوئے حصے کی طرف، اور وہ ہے جوہری ٹائم لائن پر تنازع۔ اگر ہم واشنگٹن اور تہران کے مطالبات کو آمنے سامنے رکھیں تو ایک بہت وسیع خلیج نظر آتی ہے۔ امریکہ کا پرزور اصرار ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر کم از کم 15 سے 20 سال کی طویل پابندی لگائی جائے، اور ساتھ ہی یہ سخت شرط بھی رکھی گئی ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو یہ مدت اور بھی لمبی کر دی جائے گی۔ اس کے بالکل برعکس ایران کی جوابی پیشکش صرف 5 سال کی ہے، حالانکہ انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اس پر مزید بات چیت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک اس مدت پر کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا، بات آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب یہ منجمد کرنے کی مدت ختم بھی ہو جائے گی، تب بھی امریکہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو مستقل طور پر انتہائی نچلی سطح یعنی صرف 3.67% تک محدود رکھے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس پر اتفاق ہونا واقعی ایک بہت بڑا سفارتی امتحان ہے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کے 13ویں اور 14ویں نکات کے مطابق ایران نے اب تک جتنا بھی یورینیم افزودہ کیا ہے وہ سب اسے ملک سے باہر برآمد کرنا ہوگا، اور کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ یہ سارا مواد براہ راست امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پر ایران کے لیے، اپنے اتنے بڑے اسٹریٹجک اثاثے سے دستبردار ہونا یقیناً ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہے۔ اب ہم اس معاہدے کے ایک اور انتہائی اہم اور فیصلہ کن پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا۔ دراصل یہ وہ سمندری گزرگاہ ہے جس پر پوری معاہدے کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔
ڈیل یہ ہے کہ ایران عالمی جہاز رانی اور تجارت کے لیے آبنائے ہرمز کو پوری طرح کھول دے گا اور اس کے بدلے میں امریکہ اس علاقے سے بتدریج اپنے فوجیوں کا انخلا کرے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایران ہرمز کے کنٹرول کو اپنی بقا کا ضامن سمجھتا ہے۔ اگر وہ اس راستے سے اپنا کنٹرول ہٹا لیتا ہے تو مذاکرات کی میز پر اس کی طاقت بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ چونکہ دنیا کی معیشت اور تیل کی سپلائی اس راستے سے جڑی ہے، اس لیے ایران کا یہ رعایت دینا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں ہے۔ لیکن یہ سب تو ہو گئیں کاغذ پر لکھی سفارتی باتیں۔ اب ذرا ان تلخ زمینی حقائق کی طرف چلتے ہیں جو اس پورے معاہدے کو شدید خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں مذاکرات کی میز اور میدان جنگ کی حقیقت کے درمیان ایک واضح اور بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور تخفیف اسلحہ پر زور دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کھلی حقیقت یہ ہے کہ اسی خطے میں فوجی کارروائیاں اور فضائی حملے مسلسل جاری ہیں، جن میں خاص طور پر حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اقوام متحدہ اور لبنانی ہیلتھ منسٹری کی موجودہ رپورٹس پر نظر ڈالیں تو ان کے مطابق جنوبی اور مشرقی لبنان میں اس وقت انتہائی شدید تباہی ہو رہی ہے، جہاں عام شہریوں کی جانوں اور املاک کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال سفارتی خوش فہمیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم جنگی زون کے ان زمینی حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ لبنان میں بھاری فضائی حملے جاری ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ شہری علاقوں میں حملوں کے نتیجے میں ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ڈرون حملوں کے ذریعے چلتی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک اعلیٰ کمانڈر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور رہائشی علاقوں سمیت اہم پلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ جنگ رکی نہیں ہے بلکہ پوری شدت سے جاری ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی سب کی توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری صورتحال ایک بہت بڑے اسٹریٹجک تضاد کو جنم دے رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایران کے قریبی علاقائی اتحادیوں پر مسلسل اور تیز ترین حملے ہو رہے ہیں، اور عین اسی وقت اس سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا فوجی اور اسٹریٹجک دباؤ، یعنی اپنا جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایک دم چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ جو سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہاں ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، کیا واقعی ایک ایسے وقت میں جوہری پروگرام کو منجمد کرنے کا کوئی بھی معاہدہ کامیاب ہو سکتا ہے جب پورے خطے میں جنگ کے بادل چھائے ہوں اور خود بقا ہی داؤ پر لگی ہو؟ کیا یہ امن معاہدہ عملی شکل اختیار کر پائے گا یا پھر جنگ کے شور میں دب جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔